جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ایک اہم جڑی بوٹی ہے جسے جمود کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ خواص کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ جو ہے جڑی بوٹی کی خاصیت رکھتی ہے، جسے اجمود کا نام دیا جاتا ہے۔ اجمود جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ اجوین کی ہی قسم میں سے ہے، لیکن یہ اجوین سے مختلف ہوتا ہے، اس کا دانہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اور خواص کے لحاظ سے گرم اور خشک مزاج رکھتی ہے، اور اس کے فوائد اگر دیکھے جائیں تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ صرف یہ ایک ہی جڑی بوٹی کا اگر ہم استعمال کر لیں تو اس سے بہت سے امراض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میں وہ امراض آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف ایک ہی بوٹی ہے جو کہ اتنے فوائد رکھتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے امراض دماغ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اجمود جو ہے اگر اس کا سفوف استعمال کیا جائے تو اس سے کے کھانے سے قوت فہم اور حافظے کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے۔ صبح شام جو ہے چمچ کا چوتھائی حصہ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے یا قوت فہم کا ایشو آ رہا ہے، دماغ کمزور ہے، تو دماغ کے لیے یہ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، حافظے کو بھی اچھا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دماغ کو تیز کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر امراض دندان ہیں، دانتوں کا ایشو ہے کسی کو، تو اس کا اگر اجمود جو ہے وہ کوئلوں پر رکھ کر اس کا دھواں اگر منہ کے اندر لے جائیں، یعنی کہ کسی برتن میں کوئلے رکھ لیں، اس کے اوپر جو ہے اجمود کے دانے یا بوٹی آپ بکھیر دیں اور اس سے جو نکلنے والا دھواں ہوگا سائڈ پہ آپ کپڑا لپیٹ لیں اور اس دھوئیں کو آج آپ انہیل کریں منہ کے رستے سے، تو انشاءاللہ جو منہ کے اندر جو کیڑے ہوں گے، ورمز ہیں، وہ بھی اسے مر کر منہ سے جو ہے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر کوئی درد کا ایشو ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ درد بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہیں امراض سینے کا مسئلہ آ رہا ہے تو امراض سینہ جو ہے، سینے کے امراض میں بھی یہ بہت عمدہ جو ہے وہ رزلٹ رکھتی ہے۔ اجمود کو آپ کیا کریں، پانی میں تر کر کے اس کو چبا کر آہستہ آہستہ چبا کر اس کا پانی جو ہے اگر آپ نگلتے رہیں تو اس سے جس قسم کی بھی کھانسی ہوگی، جس شدت کی کھانسی ہوگی، تو اللہ کے حکم سے وہ کھانسی جو ہے چند لمحوں کے اندر جو ہے جادوائی اثر سے وہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر اس کو آپ کچھ عرصہ متواتر استعمال کرتے رہیں، چوستے رہیں اور چباتے رہیں تو دمے کا جو مرض ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امراض معدے کی طرف اگر آ جائیں تو ایسے لوگ جنہیں بھوک کم لگتی ہے تو اور بلغم ہے پیدا ہوتی ہے، ری کا معاملہ آتا ہے اور متلی وغیرہ ہوتی ہے، ہچکی وغیرہ ہوتی ہے، اگر آپ اس کا سکوپ استعمال کریں تو بھوک بھی لگائے گا، اور اگر ہچکی کا عمل ہے یا بلغم وغیرہ ہے یا ری کا ایشو ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو کالے نمک کے ساتھ بطور پھکی جو ہے دینے سے اگر پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر زائل ہو جائے گا، اور اگر اس کا سفوف ہوا ہے گڑ کے ساتھ اگر مکس کر لیں اور اس کی گولیاں بنا لیں چنے کے برابر تو پیٹ کے نفق کو تحلیل کر دیتی ہے، ورم وغیرہ اگر پیٹ کے اندر ہے تو وہ اس کو تحلیل کرتی ہے۔ پیپل اور نمک کے ساتھ اگر اس کی پھکی دینے سے بھوک اگر نہیں لگتی تو انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر گڑ کے ساتھ جو ہے نا اس کو پانی کے اندر جوش دے دیں اور میٹھے کے طور پر اس کے اندر گڑ اگر آپ مکس کر لیتے ہیں تو اس سے پیٹ کی جو بادی ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جس انسان کو یا کسی بھی مریض کو اگر کھانا کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے چند دانے لے کر کھانے کے بعد جو ہے نا منہ میں اندر رکھ کر چبانا شروع کر دے اور اس کا رس اندر لے جائے تو اس کی جو ہچکی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی۔
اور اس کے علاوہ اگر اجمود اور لونگ کی جو اوپر والی ٹوپی ہوتی ہے اس کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے اگر قے کا عمل ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی جو قے ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اجمود کے بہت سے جو ہے فوائد ہیں۔ امراض جگر کے لیے بھی یہ بہت فائدہ رکھتی ہے۔ اس کو کھانے سے یا پانی میں جوش دے کر پینے سے جگر کے جو معاملات ہیں، سدے وغیرہ ہیں، وہ کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض مردانہ میں بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، قوت بال میں اضافہ کرتی ہے، منی کی تولید میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ امراض زنانہ میں آ جاتے ہیں تو حیض جاری ہوتی ہے، مدر حیض ہے، حیض جاری کرتا ہے اگر رکا ہوا تو، اور رحم کے اندر کوئی علائشیں رکی ہوئی ہیں تو ان کو یہ صاف کرتا ہے۔ اور بواسیر کے لیے بھی اس کا اچھا ہے، اس کو اگر نشادر کے ساتھ مسوں پر لگانے سے جو ہے جو مسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا بہت ہی اچھا فائدہ اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں کہ خون میں خرابی ہے اور وہ خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا بہت ہی عمدہ رزلٹ ہے۔ ایسے مریض جنہیں جسم کے اوپر خارش کا عمل رہتا ہو، خارش ان کی صحیح نہیں ہوتی اور وہ ادویات سے تنگ آ چکے ہیں لیکن ان کا خارش جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی، تو اس کے لیے اگر اجمود کو استعمال کیا جائے تو اللہ کے حکم سے یہ خون کو بہترین صاف کرتی ہے، صافی ہے، صافی کے طور پر خون کی صفائی کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں یا خارش کا اثر ہے، عمل ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے لیے اگر آپ جو ہے اجمود کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جسم پر پھوڑے پھنسیاں یا جو خارش ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1 سے 2 خوراکوں کے اندر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سستا اور آسان نسخہ ہے اور اگر آپ اسے آزمائیں گے اجمود کو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک ہی جڑی بوٹی کیا فائدے دکھا رہی ہے۔ تو اگر خارش کا عمل ہے اور خون کی صفائی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کا 1 چمچ جو ہے وہ تقریباً 1 گلاس کے اندر رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ جو ہے اس کا جو پانی ہوگا گلاس کے اندر وہ نتھار کر آپ نہار منہ سے استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے خون بھی صاف ہوگا اور ساتھ ساتھ جو خارش کا عمل ہے یا پھوڑے پھنسیاں جسم پر نکلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی نکلنا بند ہو جائیں گی اور جو خارش کا عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ استعمال کیجئے گا، اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جی۔ السلام علیکم۔